خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ میری طرف سے تمام مسیح بہن بھائیوں کو میری کرسمس۔ مسیح یسوع نے دنیا میں آ کر کے بہت اچھے اور بڑے کام اس پوری انسانیت کے لیے کیے ہیں، جس میں سے چند ایک سر فہرست ہیں کہ سب سے بڑا جو مسیح یسوع نے دنیا میں آ کر کے جو کام کیا ہے وہ اس نے موت پر فتح پائی، یعنی کہ ابلیسی موت جو ابلیس کے سبب سے ہمیں ملتی تھی، جو پرانی شریعت اور گناہوں کی وجہ سے جو سزا کے تحت جو موت انسان پر جو لاگو ہو جاتی تھی، اس پر مسیح یسوع نے اس پہ غالب آیا، اس پہ قابو پایا، اس کو آ کے ختم کیا، کیونکہ ابلیس کی اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ تھی اور ابلیس کے بہت سارے اختیارات تھے اس میں، جو کہ آ کے مسیح یسوع نے ختم کیے۔ مسیح یسوع نے دوسری زندگی میں داخل ہونے کا، نجات کا، راست بازی کا، کفارے کا راستہ ہمیں دکھایا اپنا خون بہا کر کے۔ اور تیسری چیز جو مسیح یسوع نے آ کر کے باپ کے قہر کو پیا، اس کے قہر کو کم کیا، ختم کیا، اور اس رشتے کو دوبارہ سے قائم کر دیا جو انسان کا خدا کے ساتھ جو منقطع ہو گیا تھا باغ عدن میں گناہ کے سبب سے، اور اس کے بعد حابیل کے قتل کے وجہ سے، اور نوح طوفان جو اس دور میں جو میروسی گناہ جو سرزد لوگوں نے کیے، جو فرشتے زمین پر گرائے گئے اور انہوں نے انسانوں کی بیٹیوں سے شادی کر کے جو انسانوں کے ساتھ مل کر جو گناہ سرزد کیے، ان کے وجہ سے جو پوری جو دنیا ہے وہ اس طوفان کی نظر ہو گئی۔ سدوم و عمورہ کا واقعہ ہے، اور بہت سے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ مصر پر جو آفتیں آئی ہیں، مصر جو طوفان میں، پانی میں اور اس دریا میں جس طرح وہ دفن ہوا ہے، وہ ساری جنگیں اور لڑائیاں ساری، تو وہ سارا جو قہر جو خدا کا انسان پر جو پہلے تھا، جو سزائیں ملتی تھیں آن دا اسپاٹ، اس سارے قہر اور سسٹم کو مسیح یسوع نے آ کے پیا، اسے کم کیا، اور اس کا ایک پراپر ایک عدالتی نظام اور ایک ٹرائل اس کا قائم کیا ہے۔ مسیح یسوع نے دنیا میں آ کر کے ہمیں رفاقت، شراکت اور میل ملاپ، پیار محبت اور بھائی چارہ کی تعلیم مسیح یسوع نے آ کر کے ہمیں دی ہے۔ اگر ہم اس گناہ پر نظر ڈالیں جس کی وجہ سے مسیح کو آنا پڑا، اور جو گناہ آج دنیا میں سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے، جس کی وجہ سے موت بھی ہے، جس کی وجہ سے عمر بھی کم کر دی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے آج انسان کی زندگی میں دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، غم، آنسو، فکریں، یہ سب چیزیں آج دنیا میں موجود ہیں اس گناہ کی وجہ سے۔ یہ گناہ باغ عدن میں ہوا ہے، ایک پھل کھانے کے سبب سے ایک حکم کی نافرمانی کی ہے، جو کہ جانداروں کی ماں جس کو ہوا کہتے ہیں، اس کے ایک نافرمانی کرنے سے، ایک پھل کھانے سے یہ گناہ نے جنم لیا ہے۔ اور پھل کھانا صرف ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کئی ایسے گناہ جڑے ہوئے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں اس بات کو میں ضرور ڈیفائن کروں گا کہ باغ عدن میں جو ہوا نے گناہ کیا، کیا وہ ایک تھا یا ایک سے زائد گناہ تھے۔ نافرمانی کا جو گناہ کیا، اس کے جو نتائج ہیں آج وہ دنیا کے سامنے ہیں۔ کلام میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ آدم نے نہیں بلکہ ہوا نے وہ پھل کھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس نے آدم پر بھی اپنا پینترا آزمایا، لیکن آدم اس کی باتوں میں نہیں آیا، بلکہ ہوا عورت جو ہے وہی اس کی باتوں میں آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خدا نے آدم کو جب تخلیق کیا، جب بنایا، تو ظاہر ابلیس وہاں پر موجود تھا، اور جب اس نے یہ کہہ کر کے عورت کو بنایا کہ میں تیرا ایک مددگار بناتا ہوں، اور پھر عورت کو کہا کہ تو جو ہے وہ اس کے تابع ہے، اور تو اس کی خدمت گزار ہے، اور تو اس کی مددگار ہے، ایز اے ہیلپر ہے اس کے، تو اس بات کو عورت جانتی تھی کہ میں تھوڑا سا، میرا درجہ جو ہے اس کے بعد کا سیکنڈ نمبر پہ ہوں، میں اس بات سے ابلیس واقف تھا۔ مان لیجئے کہ اگر ابلیس عورت کو یہ آفر کرتا، اس کے سامنے یہ آفر رکھتا کہ تو اس پھل کو کھا کے بہت خوبصورت ہو جائے گی، نہایت خوبصورت ہو جائے گی، اور نہایت زندگی بھر جوان رہے گی، اگر کوئی ایسا لالچ دیتے تو شاید وہ عورت لالچ نہ لیتی۔ اگر ابلیس اسے کہتا ہے کہ یہ پھل کھا اور
امیر ترین ہو جا، دنیا کی ساری شان و شوکت دولت ہر چیز تجھے مل جائے گی، تو شاید پھر بھی وہ عورت اس کی باتوں میں نہیں آتی۔ اور اگر وہ ابلیس اسے یہ آفر کہتا ہے کہ یہ گناہ کرنے سے ایک نوجوان مرد تجھے اور سونپ دیا جائے گا، انعام کے طور پر تجھے دیا جائے گا، تو تب بھی وہ عورت جو ہے اس کی لالچ میں نہ آتی۔ لیکن ابلیس چونکہ بہت زیادہ چلاک ہے، اور بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ وہ بہت چلاک ہے اور ازل سے ہے، تو اس دور سے ہے، انسان کے بننے سے پہلے ہے، اور خداوند چونکہ ٹیکنیشین ہے، انجینئر ہے انسان کو بنانے کا، تو جب اس نے انسان کو بنایا تو ابلیس جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے، اس کی طاقتیں کیا ہیں، اس کی رگیں کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی عقل کیا ہے، ہر چیز ہے۔ اسی طرح آج بھی ابلیس انسان کے ذہن کو، دلوں کو بھی سخت کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اور خدا بھی انسان کے دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسے ذہنوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے ضرورت آنے پر۔ سو ابلیس نے بڑی سوچ سمجھ کر کے عورت کے آگے جو آفر رکھی، جس آفر کو اس ہوا نے، عورت نے قبول کیا، اس کی بات کو سنا، اس کی بات کو مانا، اس کا ارادہ بنایا، اور اس نے یہ چاہت کی، اور وہ آفر یہ تھی کہ اگر یہ تو پھل کھائے گی تو خدا کی مانند ہو جائے گی۔ اگر تھوڑا سا کم ہو کر کے اگر ابلیس یوں کہتا ہے کہ یہ پھل کھانے سے تو آدم کی مانند ہو جائے گی، تو وہ کبھی بھی پھل نہ کھاتی، کیونکہ آدم کی مانند تو آلریڈی وہ تھی۔ اب چونکہ خدمت گزاریاں یا ہیلپر، جو مددگار جو لفظ ہے، وہ ظاہر ہے اسے اس کے دل میں تھا، یہ بات اس کے لیے چبھن کا سبب تھی۔ اسی کمزوری کا فائدہ ابلیس نے اٹھایا۔ یاد رکھیں کہ جب تک آپ میں کوئی کمزوری نہ ہو، ابلیس اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہمیشہ وہ آپ کی کمزوری پر ہی آپ پر حاوی ہو سکتا ہے، آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو یہ کمزوری عورت میں تھی، ازل سے تھی۔ تو وہ یہ بات جانتا تھا کہ جب میں اس کو خدا کی مانند آفر کروں گا نا، جب اس کے عہدے کو اتنا بڑا کرنے کی کوشش کروں گا، تب یہ میری بات سنے گی۔ تو عورت نے اس کی بات سنی تاکہ وہ خدا کی مانند ہو جائے۔ اب جب وہ خدا کی مانند ہو جائے گی تو آدم اس کے تابع ہو جائے گا، اس کے انڈر آ جائے گا، اور ہر چیز اس کے انڈر آ جائے گی۔ پھر وہ خدا کی طرح انسان بنا بھی سکتی ہے، تخلیق بھی کر سکتی ہے، اوپر بھی جا سکتی ہے، فرشتوں پہ بھی حکمران ہو سکتی ہے، یعنی کہ پوری فل پاور اور پوری جو اتھارٹی ہے اس کے ہاتھ میں۔ تو ابلیس نے کہا کہ تو خدا کی مانند ہو جائے گی۔ تو یہ سوچ کر کے عورت نے اس گناہ کو قبول کیا، اس کا ارادہ کیا، اور وہ گناہ اس نے سرزد کیا، اور اس نے اپنے شوہر آدم کو بھی یہ گناہ کرنے پر اس نے اس کو اکسایا۔ تو آج کا جو زمانہ ہے، اس وقت سے لے کے آج تک، اس کے بعد جب خدا نے عورت سے کہا کہ تیرا جو مرد ہے یہ تجھ پر حکمران ہوگا، تجھ پر حکمرانی کرے گا، اور تو اس کے تابع رہے گی، اور تو اس کے ساتھ جڑی رہے گی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے۔ سو آج کا جو دور ہے، جو زمانہ ہے، اب چونکہ بہت زیادہ پریکٹیکل ہو گیا ہے، آج کل کے دور میں جو عورتیں، خواتین ہیں، وہ ورکنگ وومنز ہیں، کام کرنے والی ہیں، ہاتھ بٹانے والی ہیں، ہیلپ کرنے والی ہیں، بے شک ہیں، لیکن وہی کمزوری اور وہی کمی آج بھی عورت میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور اسی کمزوری کا، اسی کمی کا ابلیس آج بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں، اور آج ہم اگر اس بات پر دھیان ڈالیں، تو آج کی عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو آدمی کے مقابل کھڑا کرنا چاہتی ہے، آدمی کے مقابل آنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو آدمی سے بہتر چاہتی ہے، اپنے آپ کو آدمی سے بہتر کرنا چاہتی ہے، اور بھلے خدا نے اسے بہتر ہی بنایا ہو یا وہ بہتر ہی ہے، لیکن یہ سوچ جو ہے وہ اس کی ختم نہیں ہوتی، جاتی نہیں ہے، اور اس سوچ کی وجہ سے یا اس کمپٹیشن مقابلے کی وجہ سے بہت سے آج گھر ٹوٹ بھی گئے ہیں، بہت سے گھر آج کل بے گھر ہو گئے ہیں، بہت سی زندگیاں بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔ سو آج کی اس ویڈیو میں جو سب سے بڑا پیغام ہم سب کے لیے جو کلام ہمیں سکھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ایز اے بینگ جو عورتیں ہیں، جو گھروں کی خواتین ہیں، انہیں بڑا محتاط رہنا ہے، اور بڑا صاحب قدم رہنا ہے کہ کوئی کمزوری ابلیس کے ہاتھوں میں نہ جائے کہ جس کی وجہ سے
وہ عورت کو اکسائے اور اس کی وجہ سے اس کے گھر میں کوئی خرابی پیدا ہو، کیونکہ عورت ہی اپنے گھر کو بنا سکتی ہے اور اسے بگاڑ سکتی ہے، وہی بچوں کو تعلیم دیتی ہے، ان کا مستقبل عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ کلام مقدس نے عورت ذات کو، عورتوں کو بہت بڑے رتبے دیے، بہت بڑے بڑے اعزازات دیے، پوزیشنز تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ دی کوئی نبیہ کی یا کسی ایسی خدمت کرنے کی، بلکہ مقدسہ مریم جیسے مسیح یسوع ایک عورت سے پیدا ہوا، آدمی کی اس میں انوالومنٹ نہیں تھی، آدمی کا اس میں موجود ہی نہیں ہے، تو بیٹا پیدا ہونا وہ بھی ایک عورت سے، یہ عورت کے لیے بہت بڑی بات ہے، اس لیے مریم عورتوں میں سب سے مبارک ہے۔ اور مریم مگدلینی جو ہے وہ مسیح یسوع کے دوبارہ اٹھنے پر صرف مریم مگدلینی کو ہی یسوع جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح کلام مقدس میں مارتھا، بہت سے ایسے کردار ہیں، حنا ہے، روت ہے، بہت سے ایسے کردار ہیں جو عورتوں کے ہیں، اور خدا نے انہیں بڑا سرفراز کیا، بڑا بلند کیا خداوند نے انہیں۔ یہ ویڈیو میں یہ بات کرنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے، صرف ایک احتیاط ہے، ایک ساودھانی یہاں پر ہمیں کلام بتاتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ سب سے پہلے گھر کی عورت کو پکڑتا ہے، اسے وہ شکار کرتا ہے، اسے اپنا نشانہ بناتا ہے، اور اسے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ وہ کمتر ہے، وہ سر سے کمتری کا شکار ہے، اور وہ مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے، مقابلے میں آتی ہے، اور اپنی جو پوزیشن ہے، اپنی جو پہچان ہے، اپنی جو جگہ ہے، وہ اسے کی طرح سے نظر انداز کر کے اور اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ تو آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔